بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج العرفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جسے یوم عرفہ کے دن سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش جو اپنے آپ کو حمص کہا کرتے تھے، یہ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو مزدلفہ تک جاتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ ان کے علاوہ جتنے حاجی ہوتے تھے وہ عرفات تک جاتے تھے اور عرفات سے واپس مزدلفہ آتے تھے اور پھر آگے کے ارکان و اعمال ادا کرتے تھے۔ قریش کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں، حمص، ہم حرم کے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت کے لیے زمین کے ایک حصے کو حرم قرار دیا ہے۔ بادشاہوں کے بھی حرم ہوتے تھے جہاں پر کسی کا داخلہ نہیں ہوتا تھا، وہی شخص وہاں داخل ہو سکتا تھا جس کے اوپر اعتماد ہو، بھروسہ ہو اور جس کو اپنا سمجھا جائے۔ بادشاہوں کے محل میں ایک حصہ ہوتا تھا جسے حرم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کو حرم قرار دیا ہے۔ یہاں وہی لوگ جاتے ہیں جن کا بلانا آتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہیں پیدا ہوئے، وہیں رہتے ہیں اور انتقال ہوتا ہے تو ان کی وہیں تدفین ہوتی ہے۔ یہ خدائی تقسیم ہے اور بندوں کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا، جو ہمارے حق میں اللہ کے علم میں اچھا تھا، اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ تو مینا اور مزدلفہ یہ حدود حرم میں ہے اور میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ آپ میدان عرفات تک جائیں۔ افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم قریش کی طرح مزدلفہ میں نہ رکو، میدان عرفات تک جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم حج کے ارکان و اعمال کی ادائیگی میں حضرت جبرائیل کے ذریعے لائے ہوئے احکامات کی تعمیل کی۔ آپ میدان عرفات تک گئے اور آپ نے فرمایا کہ میدان عرفات کی حاضری ہی حج ہے۔ الحج العرفہ، میدان عرفات کی حاضری ہی حج ہے۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میدان عرفات کی حاضری جس شخص کو نصیب ہو گئی اس کا حج ہو گیا۔ دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ان کا بدل موجود ہے۔ آدمی مینا نہیں جا سکا، کنکری نہیں مار سکا، میدان مزدلفہ نہیں جا سکا، اس کا بدل موجود ہے۔ قربانی نہیں کر سکا، اس کا بدل موجود ہے، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے میدان عرفات کی حاضری چھوڑ دی،
یا اس کی یہ حاضری کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا. یعنی وقوف عرفات کا بدل نہیں ہے کہ آدمی میدان عرفات نہیں جا سکا تو بڑا دم دے دیوے، چھوٹا دم دے دیوے، ایک سے زائد دم دے دیوے حج ہو جائے گا، ایسا نہیں. میدان عرفات جانا ہی جانا ہے ہر ایک کو. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حج کے ارادے سے جاتے ہیں، حج ویزا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اگر وہ معذور ہوں یا بیمار ہو گئے، ہاسپٹلائز ہوں، تو پھر انہیں ایمبولینس کے ذریعے میدان عرفات لے جایا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کو میدان عرفات پہنچا دیا جاتا ہے، اور میدان عرفات میں وقوف کا وقت 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر کے سورج ڈوبنا اور سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک، یعنی آدھا دن اور پوری رات وقوف عرفات کا وقت ہے. اس وقت میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات پہنچ گیا، اس کا حج ہو گیا. حدود عرفات طے ہے. آدمی ایک قدم اندر رکھا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر باہر نکل آیا تو بھی اس کا وقوف عرفات ہو گیا، اور جس کو وقوف عرفات مل گیا اس کا حج ہو گیا. میدان عرفات وہ جگہ ہے جس جگہ کے متعلق آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی میدان محشر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے اور پوری دنیا انسانیت اس میدان میں جمع ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا. یہی میدان محشر ہوگا. اللہ سب کو زندہ کریں گے. سب مر چکے ہوں گے، اللہ سب کو زندگی دیں گے اور میدان عرفات میں سب کو جمع ہونا ہے. آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے. عرفہ عرفات سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جاننے کے آتے. حج کے 5 دن ہے. ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس دن لوگ مکے سے مینا آتے. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ کو یوم النحر اور یوم الحج کہا جاتا ہے. 11، 12، 13 ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. آج صبح کی نماز سے ہم نے تکبیر تشریق کا آغاز کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے بغیر آواز کی بلندی کے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ فجر کی نماز آج ہم نے پڑھی اور الحمدللہ تکبیر تشریق کہی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا تھا، یوم الترویہ کو. اور میں پچھلے ہفتے بتا چکا کہ انبیاء کرام کا خواب وحی کا مقام اور درجہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن تردد تھا. 9 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 100 اونٹوں کی قربانی دی. ایک انسانی جان کا بدل 100 اونٹ ہے. اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لیکن کوئی ایسا کام ہو گیا کہ اس میں کسی کی جان چلی گئی،
یا کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا اور مقتول کے ورثہ بجائے قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کے اس پر راضی ہو گئے کہ تم جان کا بدل دے دو، جس کو دیت کہتے، تو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تردد تھا، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ 9 ذی الحجہ کو پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، یقین ہو گیا کہ اللہ پاک مجھ سے قربانی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی۔ 10 ذی الحجہ کو پھر 9 کو پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ 10 ذی الحجہ کو پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے جا کر کے ایک پہاڑ کے نشیب میں ایک مقام پر حضرت اسماعیل کی قربانی دی، جسے یوم النحر کہتے۔ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک ہے ذبح جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ گلا کٹ کیا جاتا ہے، اور جانور ذبح کرنا ہے، گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 شہ رگ ہوتی ہے، ایک کھانے کی نالی اور کھانے پینے کی نالی اور ایک سانس لینے کی۔ ان 4 نالیوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے جانور کے حلال ہونے کے لیے۔ 4 کٹنا چاہیے، لیکن 4 میں سے اگر 3 رگیں بھی کٹ گئی تو جانور ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے نحر، اور اس طریقے سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے کہ جہاں گردن ختم ہوتی ہے اور سینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے یہ گلے میں نرم حصہ ہوتا ہے، یہ جگہ ہے جہاں چھری اندر داخل کی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور وہاں سے اسے کاٹا جاتا ہے، تو دل سے جڑی ہوئی جو رگیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی، اور جسم کا سارا بہنے والا خون اس راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ اونٹ کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نحر کہتے۔ تو 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی تھی، یوم النحر۔ پھر 11، 12، 13 ایام تشریق ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، گلے پر چھری رکھی، چلا دی، اللہ نے بجائے اسماعیل کے مینڈے کی قربانی کروائی اور اسے قبول فرمایا، اسے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل، پہلی بیوی حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے جن کو اولاد نہیں ہے، شادی شدہ ہے، ان کو اولاد کی کیسی چاہت اور تڑپ ہوتی ہے آپ ان سے جان سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی اور زمانہ گزرتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ پاک نے اسماعیل کی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے والد گرامی، آپ نے جو حکم اللہ کا دیکھا ہے
اس حکم پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اور جس وقت یہ قربانی ہوئی اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا، جنت سے دمبا لایا گیا، اسماعیل کے جگہ پر دمبے کا گلا چھری کے نیچے رکھ دیا گیا، حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، چھری چلا دی، گلا کٹ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل تو جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور باقاعدہ حیات ہیں، مینڈا ذبح ہوا ہے، تو ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا تو حضرت جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، پھر حضرت اسماعیل نے کہا وللہ الحمد۔ اس میں ترتیب میں آگے پیچھے ملتا ہے کہ پہلے کس نے اللہ اکبر کہا، پھر کس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر کس نے واللہ اکبر وللہ الحمد کہا، لیکن یہ تینوں جملے ان تینوں مقدس ہستیوں کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق ہے، اور یہ پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ فرض نمازوں کے بعد جب ہم تکبیر تشریق کہیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ بظاہر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی، حضرت جبرائیل نے اس عمل پر حیرت کا اظہار کیا۔ کہتے نا جب اسلامی تعلیم ہے کہ کوئی ایسی چیز دکھائی دے جو ہمارے لیے حیرت کی بات ہو، یا ہمارے لیے تعجب کی بات ہو، یا ہمارے لیے ایسا ہو کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، تو کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں بڑی نہیں ہے، ساری چیزیں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی۔ اسی لیے سیلاب آئے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، آگ لگے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کوئی حیرت اور تعجب کی بات نظر سے گزری ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بلندی پر چڑھنے لگے، اونچائی کو دیکھیں تو ہم کہیں اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کی زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، اور اس کائنات میں اگر کسی کی پرستش، کسی کی پوجا، کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ صرف اللہ رب العالمین۔ حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حضرت اسماعیل نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے میری قربانی چاہی تھی، والد گرامی حضرت ابراہیم نے قربانی دی اور اللہ نے مجھے بعافیت رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ۔ اسے یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جب حج کے لیے آئے تھے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے، اور ہر عمل کے بعد بتانے کے بعد پوچھتے تھے عرفتہ، تو حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ عرفتہ کے معنی تمہیں سمجھ میں آ گیا، تم نے جان لیا۔
تو حضرت ابراہیم کہتے تھے عرف تو ہاں میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات تشریف لے گئے تھے، جبل رحمت کے دامن میں وقوف کر رہے تھے، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ آپ میدان عرفات میں تھے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں میں نے تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق سے یہودی عالم نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے اور عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ یہ دن تو ہمارے لیے عید ہی کا دن ہے، عید ہی کا دن ہے، جمعہ کا دن، میدان عرفات کی حاضری، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، ہمارے لیے تو پہلے سے عید کا دن ہے۔ آج یوم عرفہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا اور سری لنکا کے کسی پہاڑی پر اترے، مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، یہ دونوں تلاش میں نکلے تھے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میدان عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے۔ روایتیں اور بھی ہیں، لیکن اس دن کے نام کی وجہ یہی میدان محشر ہوگا۔ اس دن کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے حج کے عنوان سے بلایا، حاضری کی دولت اور سعادت عطا کی، اور وہ میدان عرفات پہنچ گیا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے ولادت کے بعد بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف۔ حاجی کو بھی اللہ پاک یہی دولت عطا کرتے ہیں کہ اگر میدان محشر میں حاضر ہو کر کے اس نے دعا استغفار کا اہتمام کیا، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے کہ اس پر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو وہ محروم ہے۔ حضور کے الفاظ، میدان عرفات پہنچا تھا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کی نیت اور احرام کے ساتھ، اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور اگر کسی کو تردد ہو، شک ہو کہ میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، فرمایا کہ وہ محروم شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کو ہوگی؟ اس لیے حضور کی جو دعائیں ہیں اس کا بدل نہیں ہے، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر حضور صرف حاجی کے لیے دعا کرتے
تو ظاہر بات ہے جو حج کے لیے جاتا اس کے لیے ہوتی دعا. باقی جو اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی معذوری اور بیماری کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا پاتے، تو ان کو اس بات کا قلق رہتا، افسوس رہتا کہ حضور کی دعا حاجی کے لیے تو ہے، ہم حج نہیں کر سکے، ہم محروم رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما. آگے ان لوگوں کے لیے جو میدان عرفات حج کے ارادے اور احرام کے ساتھ نہیں آ سکے، دعا کی وَلَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما. اسی لیے حاجیوں سے اپنی مغفرت کی دعا کروانی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی جانے لگے تو اس کی مشایعت کرو، یعنی اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا سا چلو، گھر سے نکلے کار تک پہنچا دو، سواری تک پہنچا دو، کچھ دور اس کے ساتھ پیدل چلو، اس کو روانہ کرو، اس کو مشایعت کہتے ہیں. اور جب وہ حج کر کے آئے تو اس کا استقبال کرو، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ. گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ. اور یہی پس منظر ہے کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ یوم عرفہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس دن کا روزہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے. 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو آج کا دن بہت فضیلت کا دن، اور اس دن کا خاص عمل دعا اور استغفار. آدھا دن گزر گیا، آدھا دن باقی ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ آدھا دن جو باقی رہ گیا ہے اسے وصول کر لو. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگو، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، ہر پریشانی، بیماری، مصیبت سے پناہ مانگو، عافیت والی زندگی مانگو، کامیابی و کامرانی مانگو، اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو روزہ نہیں رکھا تھا. اس دن کے تعلق سے صحابہ کرام میں یہ تردد تھا کہ حضور روزہ ہیں یا نہیں ہے. آپس میں چیمے گوئیاں ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضور روزے سے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ نہیں حضور روزے سے نہیں ہے. آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بیوی، اس نے دودھ کا ایک پیالہ حضور کی خدمت میں بھجوایا، اور آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو پیش کی جائے، بغیر مانگے مل جائے تو رد نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو دودھ، اگر کسی نے پیش کیا دودھ کو نہ مت کہو، ایک گھونٹ لینا ہو لے لو، کم سے کم ایک گھونٹ لے لو، انکار مت کرو. دوسری چیز تکیہ، آپ کہیں پہنچے، کسی نے آپ کے احترام میں آپ کو تکیہ دیا کہ ٹیک لگا کے بیٹھ جا، حضور نے فرمایا انکار مت کرو. تیسری چیز خوشبو، کسی نے عطر پیش کیا، قبول کرو، انکار مت کرو. یہ 3 چیزیں رد نہیں کی جائیں گی. تو ام الفضل حضرت عبداللہ کی والدہ حضرت عباس کی اہلیہ نے، جو حضور کی چچی تھی،
دودھ کا پیالہ بھجوایا. آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، جبل رحمت کے دامن میں وقوف عرفات فرما رہے تھے. جب دودھ کا پیالہ پہنچا تو آپ نے اسے قبول فرمایا اور نوش فرمایا. تمام لوگوں نے دیکھا کہ حضور روزے سے نہیں. اسی لیے حاجی کے لیے میدان عرفات کا روزہ حضور کی سنت کے خلاف ہے. حاجی میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ حضور نے نہیں رکھا تھا. باقی لوگوں کے لیے روزے کا حکم ہے، یہ نفل روزہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. علماء نے ایسے روزے جس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، ایسے روزے جس کا معمول رہا ہے کسی انسان کا کہ وہ فلاں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اب یوم عرفہ کو وہ دن آ گیا اور جمعہ کا دن آ گیا تو وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے. ورنہ عام نفل روزوں کے لیے صرف تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. آگے پیچھے ایک دن ملائے. اب آگے یوم النحر ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 11 12 13 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اب ظاہر بات ہے ہم کل تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں ایک دن پہلے روزہ جمعرات کا روزہ رکھنا تھا، لیکن یوم عرفہ کے لیے آگے پیچھے کسی دن کا ملانا ضروری نہیں ہے. تنہا یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور مکروہ نہیں ہوگا. تو آج کا دن بڑی فضیلت کا دن. اب یہاں سے جو اوقات باقی رہ گئے ہم دعا اور استغفار کا اہتمام کریں. استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنا. آدمی پڑھتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. آپ کے دیے ہوئے راستے سے میں ہٹ گیا تھا، میں آپ کے راستے پر صراط مستقیم پر واپس آتا ہوں. آپ سچی پکی توبہ کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکار لے کہ اللہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ واپس آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کو بے پناہ خوشی ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گنہگار بندہ جب سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی مثال حضور نے دی کہ اگر کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو، دھوپ کا وقت ہوا، کسی سائے دار درخت کے نیچے رک گیا، اونٹ کو باندھ دیا اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی، سو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے، اور اونٹ ہی ایک ایسی سواری تھی جس کے ذریعے یہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا تھا، اور اونٹ ہی پر اس کا کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا. اب سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، نہ آدمی چل کر منزل تک جا سکتا، نہ کھانے پینے کا سامان بچا. اب آپ سوچو کہ وہ شخص کتنا پریشان ہوگا. آنکھ کھولی دیکھا اونٹ غائب، پریشانی میں تھا کیا کرے، مایوس ہو گیا. پھر آنکھ لگ گئی، سو گیا. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ سامان کے ساتھ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسے کتنی خوشی ہوگی کہ مجھے سواری مل گئی، کھانا پانی مل گیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس بندے کو اونٹ کھونے کے بعد واپس ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ پاک خوش ہوتے کہ میرا بندہ تھا، بھٹک گیا تھا، راستے سے ہٹ گیا تھا، واپس آ گیا۔ اللہ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہماری توبہ سے، ہمارے استغفار سے۔ اس لیے آج کا دن اللہ کے نزدیک بہت اہم دن ہے۔ یہ 10 دن 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ پاک نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی، ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں ان دنوں سے پہلے جو رات آتی ہے، چاند دکھا پہلی رات، اور کل کے دن کے پہلے آج 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئے گی، یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ یوم مشہود اس دن کو قرار دیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جن دنوں کی اللہ کے نزدیک بہت فضیلت ہے۔ اس کا اہتمام جن لوگوں نے کیا قابل مبارکباد ہے، جو نہیں کر سکے آئندہ اللہ نے زندگی دی اور یہ ایام ہمیں ملے تو اس کی قدر ہونی چاہیے، اور آج سے جو آدھا دن باقی رہ گیا ہے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آج کا دن یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جب حاجی عرفات میں جمع ہوتا ہے تو وہ مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈالتا ہے، شیطان افسوس کا اظہار کرتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ شیطان سے، ابلیس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے رات دن محنت کر کے ان سے گناہ کروائے تھے، اللہ کی نافرمانی کروائی تھی، لیکن آج کا دن اللہ نے ان کو دے دیا، انہوں نے اللہ سے معافی چاہی، اللہ نے معاف کر دیا، میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ تو شیطان اس پر ماتم اور افسوس کرتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ گئی، ساری کوششیں بیکار ہو گئی، میں نے جتن کیے تھے گناہ کروانے کے لیے، آج انہوں نے اللہ سے معافی طلب کر لی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، میرے ہاتھ میں کیا رہا؟ اس لیے توبہ و استغفار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ آج کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، آنے والی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ عبادات سے، دعاؤں سے، استغفار سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، حجاج کرام کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔ حجاج کرام حج کے لیے گئے، انشاءاللہ ان کی حاضری قبول ہوگی، میدان عرفات کی حاضری کی وجہ سے اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائیں گے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے آئیں گے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں، ان کی بھی حاضری قبول ہو، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابی، کامرانی، اپنی رضا، اپنی محبت عطا فرمائے۔ کل بقرعید کا دن، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں گے، اللہ ہماری پیش کی ہوئی قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک زمانہ تھا رنگین جانوروں کی قربانی منع نہیں تھی، اور قربانی ہم کرتے تھے، وہی قربانی کا چمڑا ہم مدارس دینیہ کو دیا کرتے تھے، اور مدارس دینیہ کو ان چرم قربانی کی وجہ سے ایک دین کی خدمت کے لیے ایک کثیر رقم مل جایا کرتی تھی۔ آج وہ سلسلہ گورنمنٹ کے گو ونش کے قانون بنا دینے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ مدارس دینیہ کا تعاون ضروری ہے۔ ہم پہلے انہیں قربانی کے جانور کا چمڑا دے دیتے تھے،
اب ظاہر بات ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا، بھینس اور بھینسے کی قربانی ہم دیں گے، بکری بکرے کی قربانی دیں گے، اس پہ جو رقم آتی ہے وہ معمولی ہوتی ہے۔ بھینس کا چمڑا مشکل سے 100 روپے کا بکتا ہے، بلکہ 50 روپے کا اور 60 روپے کا لوگ لیتے ہیں، بیچا جاتا ہے۔ تو قربانی کرنے والے حضرات، مدارس دینیہ کا جس طرح تعاون ہوتا تھا، آپ رنگین جانوروں کا چمڑا دے کر کے دین کی خدمت کے لیے مدارس دینیہ کا تعاون کرتے تھے، اب آپ نقد رقم کے ساتھ تعاون کریں۔ پہلے وہ چمڑا 1000 روپے کا بک جاتا تھا، آپ کی قربانی کے جانور کا کم و بیش 1000 روپے کا بک جاتا تھا۔ آپ اگر قربانی کر رہے ہیں اور 1,50,000 روپے کا جانور لا رہے ہیں تو کم سے کم 1000 روپیہ مدارس کو دیں، خیال رکھیں گے۔ ہم قربانی کرتے اور بھینس اور بھینسے کا جو چمڑا ہوتا ہے، ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ لوگ اسے کچرے میں ڈال دیتے، اسے ضائع کر دیتے۔ کارپوریشن کے لوگ آتے ہیں، گندگی اور کچرا اٹھاتے ہیں، وہ چمڑا بھی اٹھا کر کے لے جاتے۔ یہ ایک طرح کی قربانی کے جانور کی کھال کی بے حرمتی ہے۔ رات جمعیت علماء نے فیصلہ لیا کہ مدارس دینیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم چمڑا جمع نہیں کریں گے، تو یہ چمڑے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ جمعیت علماء کی طرف سے جتنے 5-6 حلقے ہیں ان حلقوں میں چمڑا جمع کیا جائے گا، اور بیف مارکیٹ نیا پورے میں چمڑا جمع کیا جائے گا۔ آپ وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ جمعیت علماء آپ کے قربانی کے جانور کے چمڑے کو ضائع نہ ہو اس سے بچانے کی کوشش کرے گی۔ یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچا دیں، مدارس دینیہ کا تعاون کرے، قربانی کے جانور کا چمڑا ضائع اور برباد نہ ہو، کسی درجے میں کام آ جائے۔ جمعیت علماء کے دفتر پر بہتر ہوگا کہ بیف مارکیٹ نیا پورے میں اور جو حلقے 5 ہیں شہر میں جمعیت علماء کے، ان حلقوں پر قربانی کے چمڑوں کو جمع کروائیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آپ کا یہ تعاون امت مسلمہ کو کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی سچی خوشیاں عطا فرمائے اور ہماری پیش کی ہوئی قربانی کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری مصیبتیں پریشانیاں تو اللہ دور کر دے، حالات ہمارے حق میں ہو جائیں، اللہ ایسا ماحول پیدا فرما دے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔